ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 61 میں آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں الیار اور اسلحان مرکزی خیمے سے نکل کر باہر آتے ہیں۔ قتلوجہ کہتا ہے ہمارے سپاہی داخلے راستے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں سردار۔ الیار کہتا ہے دعان قتلوجہ اب یہ قبیلہ آپ لوگوں کے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے کیونکہ آج وہ اور ارطغرل نکایا سے آنے والے قافلے پر حملہ کر رہے تھے۔ اتنے میں سپاہی یاگز بھی الیار کو جاتا ہوا دیکھ کر اورال کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جبکہ عبد الرحمن بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے نکل آیا تھا۔ اسی دوران یاگز اورال کو خبر دینے کے لیے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا جبکہ عبد الرحمن بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ارطغرل کا قافلہ ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے جہاں گنگت کچھ سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ گنگت کہتا ہے سردار ہم آپ کے حکم پر کل سے یہاں انتظار کر رہے ہیں، قافلہ تو کیا ایک آدمی بھی یہاں سے نہیں گزرا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیٹ نہیں ہوئے۔ اتنے میں الیار کا قافلہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ الیار پوچھتا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ قافلہ یہی سے گزرے گا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے مجھے یقین ہے، ویسولیس کمانڈروں کی موت کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ اس اندر والے راستے کو استعمال کریں گے۔ الیار کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ راستے کے اطراف میں پوزیشن سنبھال کر بیٹھ جائے، جب قافلہ آئے گا تو پہلے ہم اس پر حملہ کریں گے اور اگر یہ جال ہوا تو پھر اگلا کام آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد الیار اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے ایک طرف چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ارطغرل بامسی سے ہنستے ہوئے پوچھتا ہے خیر ہے بامسی، تم کافی بے چین لگ رہے ہو۔ بامسی کہتا ہے بھائی آپ جانتے ہو جب سونا آنے والا ہو تو آپ کی ہتھیلی میں خارش ہوتی ہے، میری تلواریں بھی ایسی ہی خارش کر رہی ہے، میں بہت مشکل سے ان کو نیام میں رکھ پا رہا ہوں۔ دوسری طرف یاگز کا راجیسر پہنچ چکا تھا، اورال بھی اندر سے آ جاتا ہے۔ یاگز کہتا ہے مجھے اجار صاحب نے ایک اہم بات بتانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، ارطغرل اور الیار ایک جال بچھانے والے ہیں۔ اورال پوچھتا ہے کیسا جال؟ یاگز کہتا ہے وہ نکایا سے آنے والے قافلے کے لیے جال بچھا رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ اور جرگے والے لوگوں کو بتاؤ کہ میں واپس آ رہا ہوں اور سپاہیوں کو بھی کہہ دو کہ وہ تیار ہو جائے۔ یہ سن کر یاگز وہاں سے واپس موڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اورال ویسولیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے گورنر ویسولیس، نکایا سے آنے والے قافلے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے۔ ویسولیس چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا اس قافلے کے بارے میں؟ اورال کہتا ہے مجھے نہیں، ارطغرل کو پتا ہے اور اس کے ساتھ الیار کو بھی، اور اس وقت وہ راستے میں ہوں گے۔ یہ سن کر ویسولیس کھڑے ہو کر اپنے کمانڈر کو آوازیں دینے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے فوراً سپاہیوں کا ایک یونٹ تیار کرو، ہم جا رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے گورنر ویسولیس، یہ ایک جال ہو سکتا ہے اور آپ مر بھی سکتے ہو، پھر یہ قلعہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ویسولیس رک جاتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کمانڈر کو کہتا ہے فوراً جاؤ اور اس جال کو روکو۔ کمانڈر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف نکایا سے آنے والا قافلہ جال والی جگہ میں پہنچ چکا تھا۔ ارطغرل ایک کالی چادر پہن کر قافلے کے سامنے آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کون ہو تم؟ اتنے میں ارطغرل اپنی چادر گراتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد باقی سپاہی بھی نکل آتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ارطغرل اور اس کے ساتھی تمام آدمیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اتنے میں تیو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے بھائی یہی وہ آدمی ہے جسے تیو کہتے ہیں۔ پھر تیو اور اس کے آدمی ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اپنے گھوڑے ان کے ارد گرد گھمانے لگتے ہیں۔ ارطغرل کے سپاہی کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیو کہتا ہے تم یہاں مارے جاؤ گے ارطغرل، تم میرے جال میں پھنس چکے ہو۔
ابن العربی قبیلے میں خیمے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب ان بہادر آدمیوں کی مدد فرما جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کو فتح عطا فرما اور ان کو گرنے مت دینا، میری دعائیں قبول فرما یا رب۔ دوسری طرف تیو کے آدمی نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو گھیرا ہوا تھا۔ اتنے میں الیار اور اس کے سپاہی ایک طرف سے نمودار ہو جاتے ہیں اور تیر چلانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کے سپاہی بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس لڑائی میں تیو کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں جبکہ تیو زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب فتح کی خوشی میں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ ہتھیار اکٹھے کرو، جو رکھ سکتے ہو وہ رکھ لو اور باقی جلا دو، فتح ہماری ہے سپاہیوں۔ اس کے بعد سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن اور غدار سپاہی یاگز قبیلے میں پہنچ چکے تھے۔ دوان اور عبد الرحمن قتلوجہ کو بتاتے ہیں کہ غدار واپس آ گیا ہے۔ قتلوجہ پوچھتا ہے کون ہے وہ غدار؟ عبد الرحمن کہتا ہے یاگز الف۔ دوان کہتا ہے ہم اس پر نظر رکھیں گے، ارطغرل صاحب اور الیار صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف عورتیں قالینیں تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس دوران گنیلی ایک عورت کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے ہائمہ والدہ یہ عورت ڈیزائن خراب کر رہی ہے۔ ہائمہ خاتون دیکھ کر کہتی ہے تم نے صحیح چیز پکڑی ہے بیٹی، یہ واقعی ہی کام خراب کر رہی ہے۔ پھر ہائمہ خاتون اس عورت کو سمجھانے لگتی ہے لیکن حلیمہ گنیلی کی تعریف سن کر منہ بنا لیتی ہے اور کچھ غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف تیو زخمی حالت میں واپس ویسولس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ویسولس اور اورال اسے حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تیو کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ویسولس سمجھ جاتا ہے کہ تیو ہار چکا ہے، پھر وہ اسے غصے سے پکڑ لیتا ہے۔ اورال کہتا ہے اپنے آدمیوں کو قصوروار مت سمجھو ویسولس، قصوروار وہ غدار ہے جس نے ارطغرل کو اس قافلے کے بارے میں خبر دی تھی۔ یہ سن کر ویسولس تیو کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس غدار کو تلاش کر کے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اورال کہتا ہے دور مت دیکھو ویسولس، بلکہ ان پر غور کرو جو تمہارے قریب ہے، ورنہ ارطغرل بہت سے مزید جنگیں جیت جائے گا۔ یہ سن کر ویسولس کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ شدید غصے میں میز کو ٹوکر دے کر گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور الیار فتح حاصل کرنے کے بعد واپس چائدار قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ پرجوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران عبد الرحمن ارطغرل کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے سردار میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے اور غدار کا پتہ چل چکا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھے عبد الرحمن۔ اس کے بعد الیار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قبیلے کے بہادر لوگوں، ہم نے کافروں کے خلاف ایک اور جنگ جیت لی ہے۔ جو ہتھیار وہ ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمارا خون بہانے والے تھے، اب وہ ہتھیار ہمارے مال غنیمت بن گئے ہیں۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور الیار کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم نے اللہ کی حکم کو قائم کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے تاکہ ہم مظلوموں کو ظالموں کے ہاتھوں سے بچا سکے اور اللہ کے انصاف کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ ترک جب ایک دفعہ قسم کھا لیتے ہیں تو وہ مرتے دم تک اس کو نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ارطغرل صاحب زندہ باد اور الیار صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس دوران دندار اور گنیلی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولس کارا جیسر میں بے چینی سے ادھر ادھر چل رہا تھا۔ اورال پوچھتا ہے کیا سوچ رہے ہو ویسولس؟ ویسولس کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ارطغرل کا سر اتاروں یا اس کی آنکھیں نکالوں۔ اورال کہتا ہے ارطغرل نے تمہارے ہتھیار حاصل کر کے تمہارا سر کاٹ لیا ہے۔ ویسولس کہتا ہے لیکن میں تو بالکل صحیح سلامت ہوں، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا تاکہ وہ دوبارہ میرے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اب ہمیں لازمی اس سے انتقام لینا ہوگا۔ اورال کہتا ہے پہلے اپنے قلعے میں غدار کو تلاش کرو ویسولس۔ ویسولس کہتا ہے ہم جال بچھا کر غدار کو پکڑ لیں گے۔ اورال کہتا ہے تمہیں اپنے قریبی لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سن کر ویسولس اورال کے قریب آ کر پوچھتا ہے کیا تمہیں کسی ایک بندے پر شک ہے؟ اورال کہتا ہے غداری بعض دفعہ غیر متوقع لوگوں سے سامنے آتی ہے، یہ آپ کا ملازم ہو سکتا ہے یا آپ کی دلہن کی ملازمہ یا وہ جس سے آپ شدید پیار کرتے ہو۔ یہ سن کر ویسولس گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف چائدار قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے اس جنگ میں ہمیں بہت قیمتی مال غنیمت ملا ہے، ہم ان ہتھیاروں کو اپنی فتح کی راستے پر استعمال کریں گے، کافروں کے ہاتھوں سے لے کر واپس ان کے دلوں میں اتار دیں گے۔ ہمیں صرف ان آدمیوں کی ضرورت ہے
जो इन हथियारों को चला सके। अलियार कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब, हमें जंग के लिए वफादार लोगों की जरूरत है। अगर हम गद्दारों को बाहर ना निकाल सके तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। उस कमीने यागिज ने हमारी पीठ में चूरा गोंपा है। हकीम अर्तुग कहता है, गद्दारी के अलावा तुर्कों को कोई भी चीज नहीं रोक सकती अलियार साहब, ये बहुत पुराने वक्तों से चली आ रही है। अलियार कहता है, हम इसका खात्मा कर देंगे अर्तुग भाई। कुतलूजा, तुम जाओ और उस कुत्ते को घसीट कर कबीले के दरमियान में ले आओ। मैं अपने हाथों से उसका सर उतार दूंगा ताकि दूसरे इससे इबरत हासिल कर सके। अर्तुगरुल कहता है, थोड़ा सब्र करो अलियार भाई, अगर वो कुत्ता मरने ही वाला है तो पहले हमें उसका कुछ फायदा उठाना चाहिए। अलियार पूछता है, हमें उसका क्या फायदा होगा अर्तुगरुल भाई? अर्तुगरुल कहता है, फायदा होगा अलियार भाई, आप मेरी बात गौर से सुने। फिर अर्तुगरुल उन्हें अपने मंसूबे के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ औरतें कालीनें तैयार करने में मसरूफ होती है। इस दौरान हलीमा कहती है, मेरे डिजाइन पता नहीं कहाँ गए हैं। फिर वो बेचैनी से उन्हें अपने डब्बे में तलाश करने लगती है। ये देखकर असलहान पूछती है, आप क्या तलाश कर रही हो हलीमा सुल्तान? हलीमा कहती है, मैंने कालीनों की कुछ डिजाइन यहाँ रखे थे, अब वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहे। गुनेली भी करीब ही खड़ी थी। वो हलीमा की बात सुनकर कहती है, वो डिजाइन तो मैंने सुबह सवेरे ही औरतों को दे दिए थे हलीमा खातून। ये सुनकर हलीमा खातून कहती है, बहुत अच्छी बेटी, ये तुमने अच्छा किया है। लेकिन हलीमा सख्त गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे डब्बे को हाथ लगाने की? गुनेली कहती है, मैं औरतों को फारिग नहीं बैठने देना चाहती थी जब आप रास्ते में थी, मुझे माफ कर दे, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। हलीमा खातून कहती है, वो मेरा जाती डब्बा है, क्या तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने तौर तरीके नहीं सिखाए? हलीमा खातून कहती है, हलीमा आहिस्ता बोलो बेटी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारे डब्बे में ऐसा क्या है? ये लड़की तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। हलीमा कहती है, वालिदा आज ये मेरा डब्बा था तो कल मेरा खेमा होगा। फिर हलीमा गुनेली को कहती है, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं डिजाइन इस डब्बे में रखती हूँ? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? ये सुनकर गुनेली कहती है, हाइमा वालिदा मुझे इजाजत दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असलहान हलीमा से कहती है, मैं जानती हूँ कि आप उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा करने से मामलात खराब हो जाएंगे। हलीमा कहती है, मैं ना ही इसके और इसके खानदान से दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर हाइमा खातून कहती है, होश में आओ बेटी, तुम सही कह रही हो कि उसने तुम्हारे डब्बे को छूकर गलती की, लेकिन तुम्हें ये मुझ पर छोड़ देना चाहिए। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, उस यागिस का मकसद है कि वो हर चीज के बारे में ओराल को बताएगा। हम उसे एक ऐसी चीज बताएंगे जो वो जाकर ओराल को बताएगा और फिर वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। हम वेसुलिस तक खबर पहुंचाएंगे कि हम वो काफिले वाले हथियार दूसरे कबीलों में बांटने जा रहे हैं। जब वो ये झूठ सुनेगा तो वो अपने हथियार और हमसे इंतकाम लेने के लिए जरूर आएगा। हकीम अर्तुग कहता है, और जब वो हमला करेगा तो ना ही उसे हथियार मिलेंगे और ना ही इंतकाम। फिर अर्तुगरुल दुआन और कुतलूजा को कहता है, आप जाकर सिपाहियों को बताओ कि कल हम वेसुलिस वाले हथियार दूसरे कबीलों में तकसीम करेंगे, और ये भी बताओ कि अर्तुगरुल साहब भी साथ जाएंगे, और इस बात को यकीनी बनाना कि यागिस इस बात को लाजमी सुने। ये सुनकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ इस केस का इख्तिताम हो जाता है। उमर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं इतना मान लेता हूँ कि खालिद से गलती हुई है, लेकिन यह गलती इतनी संगीन नहीं कि इसे माजूली भी किया जाए और इसे सज़ा भी दी जाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे पड़े रहे। दरअसल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहा दर्जे के इंसाफ पसंद और डिसिप्लिन के पाबंदी में बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि सालारों में कोई गलत हरकत रिवाज पा जाए। नहीं, उमर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं इस शमशीर को न्याम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसलत किया हो। उमर मुतमईन ना हुए। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना बुलवा लिया। खालिद बड़ी ही मुसाफिर तय करके बहुत दिनों बाद मदीना पहुँचे और सबसे पहले मस्जिद नबी में गए। इन्होंने अपने अमामे में एक तीर और रखा था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में मौजूद थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तेश में आ गए। वो उठे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमामे से तीर खींच कर निकाला और इसे तोड़कर फेंक दिया। तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया है, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्से से कहा, और इसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया है। तुम संसार कर देने के काबिल हो। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डिसिप्लिन के पाबंद थे। वो चुप रहे। इन्होंने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुस्से को कबूल कर लिया। सो खामोशी से मस्जिद से निकल आए और खलीफतुल मोमिनीन अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ चले गए। इन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही जवाब तलबी के लिए बुलाया था। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने पर खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मालिक बिन नुवैरा के तमाम जराइम सुनाए और साबित किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन था।
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بنانا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سردار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظر خالد کی طرف اٹھ رہی ہے۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائے اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جس سے اسلام کی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقہ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف سے اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقہ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت، موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس شخصیت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بطح میں تھا۔ وہی انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لیلہ وہی تھی۔ خالد بطح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائلوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیحہ سے نبرد آزماتے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر اسلامی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد رضی اللہ عنہ کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔
اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسیلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسیلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کی دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسیلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسیلمہ کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسیلمہ کا بچایا ہوا جال تھا۔ مسیلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسیلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کمانڈران تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرے اور اکیلے مسیلمہ کے سامنے نہ جائے، مگر اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تحریر پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے کیا گیا تھا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ابن ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عمان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجہ کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجرین امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے، مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہے وہی رہے، اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسیلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دو، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خبر تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندوش خالد رضی اللہ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرجیل رضی اللہ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد رضی اللہ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسیلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔ مسیلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔
ٹنگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی کے لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزے اور کرامات کے کاتے میں لکھ لیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسیلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال مسیلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دست راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ خم دم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال بنو حفوہ وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسیلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسیلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسیلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسیلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسیلمہ نے اسے اپنا معتصد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسیلمہ جس کی شکل و صورت مکروسی تھی اور قد مسکہ خیز حد تک ٹکنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجاعت جیسی عورت جو کلو پترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسیلمہ کو تیخ کرنے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسیلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسیلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسیلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10,000 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہا تھا؟ مسیلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے کہا۔ اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسیلمہ نے روحانیت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15,000 کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیر پاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسیلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے کہکا لگایا اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسیلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجامہ بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجا کو مسیلمہ نے حیرت سے کہا، مجا کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، مجا کی ٹکر کا ہمارے پاس اور کوئی سالار نہیں۔ مسیلمہ نے کہا، مجا کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں۔ مجا بن مرارہ مسیلمہ کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف مجامہ میں تھی۔ مجا مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح چڑھ گیا تھا کہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجا نے مسیلمہ سے اجازت لی تھی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے۔ مسیلمہ اپنے اتنے قابل سالار کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اجازت دے دی۔ مجا اپنے دشمن کی بستی میں گیا
اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ اب محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر آئے تھے۔ گھوڑوں کی رینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ علی الصبح اس لشکر کا ہر اول دستہ وہاں پہنچا جہاں مجاق اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے کر پیچھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجا مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہے، لیکن مجا کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے تھے۔ میں نے مان لیا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایک سوار نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجا نے کہا، اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر حصہ دار ہے، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ سواروں نے کہا، ایک نبی تم میں سے ہے، ایک نبی ہم میں سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر ادھیڑ دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمی آگے بڑھے اور مجا کو پکڑ کر اس کا سر کاٹنے کے لیے جھکا دیا۔ اسے قتل کرنے والے کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی۔ ہاتھ روک لو! قیدی سواروں میں سے ایک جس کا نام ساریہ بن عامر تھا چلایا، اس آدمی کو زندہ رہنے دو، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ تب انکشاف ہوا کہ مجا بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ بتایا گیا کہ یہ سالار بھی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے۔ کسی قبیلے کا سردار بڑا قیمتی یرغمال ہوتا ہے، اسے کسی نہ کسی موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا کر اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور اسے اپنی بیوی لیلا کے حوالے کر دیا، باقی سب کو قتل کر دیا۔ مسلمہ کے لیے مجا کی گرفتاری کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، لیکن وادی حنیفہ پر وہ پندہ تھا جو اس نقصان کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ مسلمہ کے پاس گھڑ سوار اور شتر سوار دستے زیادہ تھے۔ بعض مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانور کے لیے ہر چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتے ہیں کہ مدینے کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراف یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانے قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پندے میں آ چکے تھے، یمامہ کے علاقوں سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔
مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہی اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنے خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کیتیا اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے، ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا، اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کا سالار تھا۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کھڑا رہا اور کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہاری نبی کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیا بنا لے گا، اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ بد منظر برداشت کر لوگے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کر مار مار کر ہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کی زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تک جائے تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریر بتاتی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حصہ بڑھائے۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے، ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان کاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیزن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے۔ وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبولی اسلام سے پہلے جنگ احد میں اسی وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچی میں پھینک کر شہید کر دیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں کم تو تھا، لیکن جوش و جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائے کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔
قاری اپنی پراثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخوں کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعائیں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ ایک طرف ابو حذیفہ اور دوسری طرف زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے، وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہی رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخ و پکار تھی، کربناک آو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کو اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور رمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تک کرچور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچل جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تک گئے۔ مسلمہ نے بانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہر یمٹ اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بغداد کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔